بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند دے پاپڑی سلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا آج کی اس محفل پاک کے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ جامع مسجد طیبہ ایل بلاک وحدت کالونی میں محرم الحرام کی محافل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہماری یہ چوتھی محفل ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ سابقہ محافل کے اندر ہم نے اہل بیت کی شان، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی آپس میں محبت اور رشتہ داریاں ان کے سلسلے ہم سن چکے۔ پنج تن پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات ہے۔ آج ہم حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سننے کے لیے حاضر ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ فرمایا نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی آپ سردار ہیں۔ اللہ پاک نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ محدثین روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے مراتب عطا فرمائے۔ جس بھی پہلو سے آپ کو دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مرتبہ ہی عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ کو بیٹی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کے والد پوری کائنات کے تاجدار انبیاء، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر آپ کو زوجہ ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو آپ کے شوہر حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، اور اگر آپ کو ماں کی حیثیت سے دیکھا جائے تو آپ کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کی راوی ہیں، فرماتی ہیں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے زیادہ مشابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا کہ آپ کے چال چلن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے کھانے پینے کا انداز، آپ کی عبادت کا انداز وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے کے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت سے مشابہت رکھا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ کی سخاوت کا پہلو دیکھا جائے تو وہ بھی بے مثال ہے، اگر عبادت کا پہلو دیکھا جائے تو وہ بھی بے مثال ہے، اگر شرم و حیا کی بات کی جائے، پردے داری کی بات کی جائے تو اس کائنات کے اندر ان جیسا پردہ اور ان جیسی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مراتب عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کی عبادت کے حوالے سے عرض کرتا جاؤں، راوی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری والدہ رات کو آرام کر رہی ہوں۔ جب بھی میری آنکھ کھلا کرتی تھی بچپن سے میں دیکھتا رہا
جب بھی میری آنکھ کھلتی میری والدہ مصلی رسول پر کھڑی ہوتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی طرح یہ بھی ساری رات عبادت فرمایا کرتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام ساری رات عبادت فرماتے، حتیٰ تورمت قدماہ، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدم سوج جایا کرتے تھے، وہی کیفیت میری والدہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوا کرتی تھی۔ اور آپ جب چکی چلایا کرتی تھی، دیکھیے ساری رات عبادت بھی ہو رہی ہے، دن میں کام کاج بھی ہو رہے ہیں، جب کبھی راوی روایت کرتے ہیں جب کبھی چکی چلاتے چلاتے آپ کو نیند آ جاتی، اللہ تعالیٰ جناب جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیتے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام آ کر چکی کو چلایا کرتے تھے، حالانکہ یہ ملائکہ کے سردار ہیں جناب جبریل امین علیہ السلام، نوریوں کے سردار ہیں۔ آپ سدرہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی چکی چلانے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ زمین والے بھی در زہرا کے نوکر ہیں، عرش والوں کو بھی رب تعالیٰ نے در زہرا کا نوکر بنا دیا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ صاحبزادی ہیں جن کو اللہ پاک نے بڑا ہی اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ اس گھرانے کی کسی بھی کلی کو دیکھ لیا جائے، جس بھی شاخ کو دیکھ لیا جائے، وہ بے مثل و بے مثال ہی نظر آتی ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عبادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض محدثین نے یہ حدیث پاک نقل کی کہ آپ جب ساری رات عبادت فرمایا کرتی تھی، کام کاج بھی آپ نے سارا دن کرنا ہوتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کسی نوکرانی کا اہتمام فرما دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو عرض کرتی ہیں سارا دن کام کاج کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، رات کو میں نے سونا نہیں ہوتا بلکہ مصلی بچھا کر عبادت کرنی ہوتی ہے، آپ میرے لیے کسی خادمہ کا اہتمام فرما دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں، ایسا وظیفہ دے دیتا ہوں، اس پر تم عمل کرتی رہو، تمہارے سارے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، سارے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یعنی کہ تسبیح فاطمہ جس کو ہم کہتے ہیں ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ بھی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہے۔ آج بھی آپ تجربہ کر لیں، سارے دن کے آپ تھکے ہارے جب گھر میں آتے ہیں، فجر میں بعض اوقات نہیں اٹھا جاتا، مشقت ہو جاتی ہے، جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک مار کے سو جائیں گے، جب آپ چاہیں گے آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے 3 بجے اٹھنا ہے، میں نے 4 بجے اٹھنا ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو یہ ایسا وظیفہ ہے جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے عطا فرمایا گیا۔ اگر آپ کی سخاوت کی بات کی جائے تو نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حسنین قریبین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے تو آپ نے منت مانی کہ باری تعالیٰ میرے بیٹوں کو شفا یابی عطا فرما، میں ان کی شفا یابی پر شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھوں گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی، پھر آپ نے 3 روزے رکھنے شروع فرما دیے۔ پہلے دن جب آپ نے روزہ رکھا اور افطاری کے لیے جب آپ نے افطاری کا سامان تیار کیا تو دروازے پر دستک ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ عرض کیا گیا فقیر ہوں، کھانے پینے کے لیے کچھ درکار ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی پکایا تھا وہ سائل کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر دوسرے دن آپ نے روزہ رکھا، افطاری کے وقت کھانا تیار کیا، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے میں مسکین ہوں، کھانے کی حاجت ہے، آپ نے سارا کھانا اس کو پیش کر دیا۔ تیسرے دن بھی آپ نے جب روزہ رکھا اور افطاری کا وقت قریب آیا، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے،
پوچھا گیا آج کون آیا ہے؟ تو بتایا گیا آج قیدی ہوں، اسیر ہوں، مجھے کھانا درکار ہے۔ آپ نے سارا کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر آپ نے جب تیسرے دن روزہ افطار کر لیا، پانی سے روزہ کھولا، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، مغرب کی نماز ادا ہو رہی ہے، اوابین کے نوافل ادا ہو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ بیٹی نماز ادا کر رہی ہے لیکن جسم پہ کپ کپی طاری ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا خیریت تو ہے، جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ سخی ہیں، میں بیٹی آپ کی ہوں، سائل 3 دن سے آ رہا ہے، میں افطاری کے لیے سامان تیار کرتی ہوں، وہ آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے، میں سارا کھانا پیش کر دیتی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنی دیر میں جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ 3 دن ان کے دروازے پر کوئی اور نہیں آتا رہا، میں خود جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتا رہا۔ یعنی کہ جناب جبریل امین علیہ السلام ایک دن مسکین بن کر آئے، ایک دن یتیم بن کر آئے، ایک دن قیدی بن کر آئے۔ حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، اور بعض آیات کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ لصادق کریم بھی ہے، یعنی کہ آپ کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے، لیکن یہ 3 ایام کے اندر آپ نے ایک دن آ کر کہا کہ میں مسکین ہوں، یتیم ہوں، پھر کہا قیدی ہوں، یہ جملے کیوں ارشاد فرمائے؟ تو یہاں پر علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، مفسرین کرام نے بھی یہاں پر اس بات کو گوڑ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جناب جبریل امین علیہ السلام اس کائنات کے بھوکوں کو دروازہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ جب بھی مانگنے کی حاجت ہو، کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آل رسول کے دروازے پر آ جایا کرو، تمہاری جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ اور اس کائنات کے اندر 2 ہی گھر ایسے ہیں جہاں سے آج تک کوئی بھی خالی نہیں پلٹا، ایک نبی پاک علیہ السلام کا گھر ہے اور ایک آپ کی آل پاک کا گھر ہے، کہ جب بھی کوئی سائل جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی عطا سے ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر شرم و حیا کی بات کی جائے تو وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی جب بروز قیامت آپ کا گزر ہوگا جنت میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا کہ اے محشر والو آج اپنی نظروں کو جھکا لو، کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس صاحبزادی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک صحابی رسول لکھتے ہیں کہ میں جس محلے کے اندر رہا کرتا تھا اسی محلے میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مبارک گھر تھا، اور میں نے آج تک ان کو کبھی بے پردگی کی حالت میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ جس کی بیٹی کی یہ شان ہو، اس کی والدہ کی شان کا مقام کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، اکثر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ دین کے مسائل بیان فرمایا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت بھی فرمایا کرتے، اور بسا اوقات آقا کریم علیہ السلام ان سے مزاح بھی فرما لیا کرتے، سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا رہتا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو میرے سوال کا جواب دے گا؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال ارشاد فرمائیے، اگر ہمارے علم میں ہوا، آپ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق اگر ہمارے ذہن نے تسلیم کیا تو ہم جواب دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یہ بتاؤ اس کائنات کے اندر خیر النساء، عورتوں میں سے سب سے زیادہ بہترین عورت کون سی ہے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عورت وہ ہے جس کی زندگی کے اندر کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن میری مراد اور ہے۔ ایک اور صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خیر النساء عورتوں میں سے سب سے زیادہ بہترین عورت وہ ہے جس کا کبھی روزہ قضا نہ ہوا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن میری مراد اور ہے۔ اس طرح کے کئی سوالات ہوتے رہے، نبی پاک علیہ السلام اس کا رد فرماتے رہے۔ پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر عرض کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے آج ایک سوال کیا ہے، اس کی مراد ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ سوال کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خیر النساء عورتوں میں سے سب سے زیادہ بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑی، فرمایا کہ آپ تو علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ تو علم کا دروازہ ہیں لیکن سوال پوچھنے کے لیے میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش طبع فرمائی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے سوال کا جواب بتائیے کیونکہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادی ہیں، آپ کے ذہن میں اس کا جواب آ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنیے پھر خیر النساء عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس عورت کو کبھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو اور کبھی اس عورت نے کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو، اس کو خیر النساء کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، مجلس میں جا کر پہنچ گئے۔ ابھی باز و نصیحت کا سلسلہ جاری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خیر النساء عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس عورت کو کبھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو اور کبھی کسی غیر مرد نے اس عورت کو نہ دیکھا ہو، وہ خیر النساء ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا علی اپنے پاس سے جواب دے رہے ہو یا کہیں سے پوچھ کر آ رہے ہو؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں خیر النساء وہی ہے کہ جس کو کبھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو اور کبھی اس عورت نے غیر مرد کو نہ دیکھا ہو، اس کو خیر النساء کہتے ہیں۔ تو خیر النساء کا اولین مصداق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آخر میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بھی عرض کرتا جاؤں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک جتنے بھی اولیاء کاملین تشریف لائے، جتنی بھی امتوں کے اندر جو بھی ولی بنا ہے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کے فیضان سے اس کو ولایت عطا کی گئی ہے۔ اتنا اعلیٰ مرتبہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ صحابی بچپن سے ہی آقا کریم علیہ السلام کی تربیت میں رہے، نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ وہ بڑا پیارا جملہ کسی نے کہا تھا کہ مولا کائنات پیدا ہوئے تھے تو خدا کا گھر تھا، مولا کائنات نے پرورش پائی تو مصطفیٰ کا گھر تھا، مولا کائنات دولہا بنے تو زہرا کا گھر، حضرت مولا کائنات بابا بنتے ہیں تو اولاد حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ صحابی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کی عبادت کا ذکر کیا جائے، آپ کی سخاوت کا ذکر کیا جائے، آپ کی قوت اور بہادری کا ذکر کیا جائے، ہر ایک شان کے اندر آپ بلند ترین نظر آتے ہیں۔ آپ کو صرف آپ کی سخاوت کے حوالے سے عرض کرتا جاؤں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے گھر کے اندر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، فقر و فاقہ کی زندگی گزاری ہے۔ آپ اکثر اوقات
نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے افطاری کے وقت کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن سادے پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، ایک کھجور کھا کے روزہ افطار فرما لیا کرتے، اگلے دن سحری کے اندر بھی پانی سے روزہ رکھ لیا کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا فرمایا کرتے، یعنی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہ کر ان لوگوں نے کیسی تربیت حاصل کی اور اپنی زندگی کو کیسے گزارا کہ فقر و فاقے کی زندگی بھی گزر رہی ہے، لیکن اگر کوئی سائل آ جاتا، کوئی مانگنے والا آ جاتا تو جو کچھ میسر ہوتا اس کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا تو حکیم نے کہا کہ ان کو انار کھلایا جائے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غربت کی زندگی گزر رہی ہے، آپ نے کہیں سے پیسوں کا ارینج کر کے ایک انار خرید لیا، بازار سے وہ انار خرید کر واپس آ رہے تھے، راستے کے اندر ایک سائل مل گیا اور اس نے کہا حضور بڑے دن سے بھوکا ہوں اور میں نے سنا ہے جو آپ کے پاس آتا ہے وہ آج تک خالی ہاتھ نہیں گیا، آپ مجھے کچھ نہ کچھ پیش کیجئے۔ آپ کی جیب میں رقم تو موجود نہ تھی، وہی ایک انار تھا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی انار اس سائل کو پیش کر دیا۔ اب دیکھیے خود کسی سے پیسے طلب کر کے اپنی زوجہ محترمہ کے لیے انار خرید کر لا رہے ہیں اور ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن اللہ کے نام پر سائل کو پیش کر دیا اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ گھر پہنچتے ہیں دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون؟ تو فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جھولی کے اندر انار لیے ہوئے ہیں، کافی سارے انار تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک سائل نے بہت سارے انار بطور ہدیہ پیش کیے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انار آپ کے لیے بھیج دیے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جملہ ہے، آپ نے جب وہ انار وصول کیے آپ نے ان اناروں کو گننا شروع کر دیا، 1 2 3، جب آپ نے گنا تو وہ 9 انار نکلے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ یہ تو 9 انار ہیں، 10واں انار کدھر ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ حیران ہوئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے 10 انار بھیجے ہیں؟ فرمایا میں نے قرآن پڑھا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے 10واں انار نکالا، کہا میں آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے امتحان اس کا لے رہا ہے جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے علم سیکھا ہے اور اسی دہلیز سے سب کچھ ملا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے علی تیرے علم کی مثال آج تک نہیں دیکھی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ کی عبادت بھی بے مثال، آپ کا توکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو بھروسہ تھا اور راہ خدا میں جو خرچ کرنے کا ذہن تھا، اگر آج ہم بھی ان طریقوں کو اپنا لیں، ان ہستیوں کی سیرت کو آج اگر ہم بھی اپنا لیں تو ہماری زندگیوں کے اندر آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، مشکلات سے ہم بچ جائیں گے، مسائل سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان پاک ہستیوں کی سیرت کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام کے لیے